پروگرام فرنٹ لائن میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین، پچھلے کئی سال میں آپ نے یہ جملہ کئی بار سنا ہوگا کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، اور یہ جملہ ہمیں اکثر و بیشتر سیاسی قیادت کی طرف سے سننے میں آتا ہے. لیکن حالات کی سنگینی اور نزاکت اس وقت ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جب انگلیاں سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ فوجی قیادت اور عسکری اداروں پر اٹھنے لگیں، اور خاص طور پر اب جب 2 مئی کے واقعے کے بعد سے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت اور اس کی دفاعی صلاحیت نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بہت بڑے پیمانے پر اس پر انگلیاں اٹھائی جانے لگی ہیں اور وہ تنقید کے نشانے پر ہے، تو ایسے میں مایوسی شاید بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور گراؤنڈ پر سچویشن یہ ہے کہ ڈرون حملے رکنے میں آ نہیں رہے ہیں. آج بھی ڈرون حملہ ہوا ہے ایک مدرسے پر اور اس میں کچھ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایمن الظواہری کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ وہ بھی پاکستان میں موجود ہوگا. اس کو پکڑنے کے لیے بھی ہم آپریشن کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور اوباما صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کارروائی کو ہم نے جو چھپایا ہے اور بغیر بتائے کیا ہے اس پر ہم خوش ہیں، اور آئندہ بھی ایسا کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں، اور کسی بھی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو کرنے کے لیے ہمیں آپریشن کرنا پڑا تو ہم کریں گے. ایسی صورتحال میں اس وقت قوم جب مایوسی کا شکار ہو رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اور ہماری فوجی قیادت خاموش کیوں ہے، سوائے اس پریس کانفرنس کے جو کل فوجی قیادت کی طرف سے کی گئی، اور اس کے بعد بھی ابہام ختم ہونے کے بجائے بہت سارے نئے سوالات نے جنم لیا. یہ تمام باتیں ہم اپنے پروگرام میں آج کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں. حافظ طاہر اشرفی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے. ایئر مارشل ریاض الدین شیخ صاحب موجود ہیں، ایئر مارشل ریٹائرڈ ریاض الدین شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کا شکر گزار ہیں سر، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ماریہ سلطان صاحبہ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. حافظ صاحب، احتجاج کیے گئے آج مختلف جماعتوں کی جانب سے، اور آپ بھی پیش رہے احتجاج کرنے میں. احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، اور کس سے احتجاج کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وطن عزیز پاکستان جو ہے یہ ہم پاکستانیوں کا ملک ہے. جب پاکستان کے اندر اس طرح کو کھلی جارحیت کرے گا، جب پاکستان کے اندر ہمارے دفاعی سسٹم کو تباہ و برباد ایک طرف کر کے، اگرچہ یہ تباہی و بربادی اس طرح ان معنوں میں نہیں ہے، کوئی آ کے ہمارے ہاں کسی کو بھی اس انداز سے سفاکیت سے قتل کرے گا تو یہ قوم خاموش تو نہیں بیٹھے گی. خاموشی کا دورہ تو پڑا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں کو، خاموشی کا دورہ پڑا ہوا ہے ہماری قیادتوں کو، لیکن قوم کو خاموشی کا دورہ نہیں پڑا ہوا. آپ جائیے، جا کے چوکوں چوراہوں گلیوں محلوں میں دیکھیے کہ 2 مئی کے واقعے کے بعد لوگوں میں احساس کیا ہے. عدم تحفظ کا جو احساس پیدا ہوا ہے 2 مئی کے بعد، میرا خیال ہے اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا. اگرچہ ڈرون حملوں میں روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی وجہ سے، اس انتقام کی وجہ سے اور اس سارے ڈرون حملوں کے اثرات کی وجہ سے ہم غیر محفوظ ہوئے ہیں. ہمارا ملک ایک لایانی جنگ میں چلا گیا جو ہماری جنگ ہی نہیں ہے. اور پھر 2 مئی میں آپ نے ایک ایسے شخص کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص جو ہے گزشتہ 10 سال سے آپ کو مل نہیں رہا ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارے ادارے جو ہیں. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جتنے القاعدہ کے لوگ پکڑ کر دیے ہیں، کسی اور ملک نے اس کے 50% بھی نہیں دیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان کے اداروں پر بھی اعتماد نہیں ہے، آپ ہماری جو ہے دفاعی صلاحیتوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. تو اب قوم اس تذبذب میں ہے کہ کب تک ہماری فوجی قیادت بول رہی ہے، ان کو مجبوراً پریس ریلیزیں جاری کرنی پڑ رہی ہیں، ان کو مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آئندہ ہوگا تو ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے. ہمارے صدر اور وزیر اعظم کہاں ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم نے جو بیان دیا، تو آپ کا جو بنیادی طور پر جو احتجاج تھا وہ امریکہ سے ہے یا ہماری قیادت سے؟ اپنی قیادت سے. یہ ہے ہمارے وزیر اعظم نے ایسا شرمناک بیان دیا ہے کہ اس کو پڑھ کے شرم آتی ہے کہ یہ بہت بڑی فتح عظیم ہے. نہیں ہے، یہ کوئی فتح عظیم نہیں ہے، یہ ہماری شکست ہے کہ ہمیں بتائے بغیر وہ لوگ جن پہ ہمارے احسان ہے، امریکہ کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے. روس ہم نے توڑا، امریکہ نہیں توڑ سکتا تھا. امریکہ کو اس 10 سالہ جنگ میں پاکستان ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا ہے اپنی عوام کی تمناؤں آرزوؤں کے خلاف، اور وہ آ کے یہاں پر آپ کو بتاتا تک نہیں ہے، آپ کی تصحیح کرتا ہے، آپ کی تذلیل کرتا ہے، اور پھر وہ ایک شخص کو اٹھا کے یہاں سے لے جاتا ہے.
اور اس کی لاش تک آپ کو نہیں دکھاتا ہے. یعنی اشرفی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط بات یہ ہے کہ اسامہ کے خلاف کارروائی امریکہ نے کی ہے، یہ ہمیں خود کرنی چاہیے تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر اسامہ کو پکڑنا مقصود تھا تو ہمارے ادارے جو تھے وہ یہاں پر سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں ریاض الدین صاحب کی طرف جاؤں گا. ریاض الدین صاحب، اب لوگ یہ جب انگلیاں اٹھا رہے ہیں ہماری عسکری صلاحیت پر، تو ان کے پاس لاجک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر ہمیں نظر نہیں آئے جو امریکہ کی طرف سے آئے تھے ہمارے ریڈار کو، پھر ڈرون حملے گرانے کی صلاحیت ہم رکھتے نہیں ہیں جو کہ بہت دفعہ کہا جا چکا ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسامہ جو ہمارے گھر کے پاس رہ رہا تھا وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی. تو ان تمام باتوں کی بنیاد پر پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اور لوگ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، جو ہم یہ جو بیانات دیتے ہیں کہ جی بے فکر ہو جائیں، ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ محض جھوٹ ہے. کیا کہیں گے آپ پاکستان کی عسکری صلاحیت کے حوالے سے؟ دیکھیے گا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اسامہ کے بارے میں ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بارے میں ایک انویسٹیگیشن ہوگی ضرور، اور اس کی وجہ ضرور پتہ کریں گے کہ کیوں ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکا تھا، اور اگر کہیں پہ ہماری کوتاہی ہے تو اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی، اس کو صحیح بھی کیا جائے گا، اور اگر کہیں پہ ضرورت ہوگی تو the respective people are going to go away from that particular job. یہ سروسز کی ایک انٹرنل میکانزم ہے جو میرا خیال ہے ضرور کیا جائے گا. جہاں تک یہ جہاز آئے اور اس کی ڈیٹیکشن نہیں ہوئی، میں آپ کے ذریعے قوم کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریڈارز اور ڈیٹیکشن مینز رکھے ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں نے ایسٹرن بارڈر کی طرف رکھے ہوئے ہیں. ویسٹ سے ہمارے کو کوئی ایئر تھریٹ کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی ایسی چیز ہونی ہے، تو کبھی بھی ہمارا اٹینشن اس طرف نہیں تھا، اور نہ ہمارے وہاں پہ کوئی اس طرح کے ریڈارز یا ایم او یوز موبائل. ریاست یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے جدید ہیلی کاپٹر ہیں کہ ہم ہمارے ریڈارز میں اس کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی، میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی وجہ سے آپ نہیں اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے. اس کے علاوہ جس قسم کے ان لوگوں نے اکوپمنٹ استعمال کی ہے، اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم لوگ شاید ریڈار کے ساتھ ڈیٹیکٹ نہ کر سکتے، مگر ہمارے اگر ایم او یوز وہاں پہ ڈپلوائے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، موبائل آبزرور یونٹس ہمارے وہ لوگ ہیں جو زمین پہ 5-5 کلومیٹر پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو کمیونیکیشن وہ اپنا جو دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں اس کی وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور یہ اسی لیے لگائے جاتے ہیں اور یہاں پہ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. کیونکہ بالکل میں آپ سے اسی بات میں سے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں تاخیر سے پتا چلا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پتا اس وقت چلا کہ جب پہلا ہیلی کاپٹر امریکی گرا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ حملہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کارروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ کیا ول کی کمی ہے؟ یہ سوال ہم اٹھائیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.